اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ الاہلیہ شریعت میں ایسے انسان کے لیے مواخذہ رکھا گیا ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے، جو ان احکام کو ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس سے مواخذہ کیا جا سکے۔ اس کے بارے میں ہم نے اہلیت کے چیپٹر میں یہ چیز پڑھی کہ اہلیت انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے اس سے مواخذہ کیا جاتا ہے، اور اہلیت کو پھر دو اقسام میں تقسیم کیا گیا کہ ایک ایسی اہلیت جس کی اساس ہے زندگی، یعنی انسان میں زندگی ہے، بے شک وہ ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس پر کچھ احکام واجب ہونے کے وجوب کے لحاظ سے اس کے لیے پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اسلامی معاشرے میں پایا جاتا ہے، اسلامی معاشرے میں وہ احکام ہیں، تو اس لحاظ سے وہ اہل ہوتا ہے وجوب کے۔ ایک ہے ادا ہونے کے لحاظ سے، ادائیگی کے لحاظ سے کسی چیز کا واجب ہونا اور کسی چیز کی اہلیت ہونا۔ اب ادائیگی کی اہلیت کے لیے ہم نے انسان کو کچھ ادوار میں تقسیم کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں اب یہ جو ادائیگی ہے، ادائیگی کے لحاظ سے انسان کی جو اہلیت ہے اس کی اساس تھی انسان میں تمییز ہونا، اچھے برے کی تمییز ہونا اور بلوغت، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ اس میں ادائیگی کی ایک شرائط رکھی گئی تھی۔ اب دور جنین میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر احکام تو ہیں، یعنی اس کے ذمے تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حقوق ہیں، اس کے لیے وراثت ہے اگر اس میں زندگی ہے اور وہ زندہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کا اگلا دور پڑھا تھا کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر سن تمیز تک، تو اس بچے کے پیدا ہونے سے تمیز کی عمر تک، یعنی 7 سال کی عمر تک کے لیے جو احکام تھے ہم نے پڑھے کہ اس کے لیے ایک اہلیت وجوب تو ہے، جو احکام عام طور پہ وہ تو جنین کے لیے بھی ہے، اس کے لیے زندگی ہے، لیکن ادائیگی کے لیے اس کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ عبادات میں، معاملات میں اس کو بتایا، معاملات میں بھی اس کے لیے جو چیزیں اس کے نفع کی ہیں، یعنی اس کو کوئی ہدیہ دیا گیا، اس کو تحفہ دیا گیا، کوئی چیز جو اس کے فائدے کے لیے، اس میں ان کے معاملات صحیح کہے گئے ہیں، لیکن جو اس کے لیے ضرر کا باعث ہے وہ اس کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ پھر اگلا دور تھا سن تمیز سے بلوغت تک، یعنی 7 سال سے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تو اس کے احکام یہ تھے کہ اس کی اہلیت وجوب تو ویسے بھی ہوتی ہے، لیکن اہلیت ادا وہ قاصر تھی، یعنی اس میں کچھ کمی تھی۔ اس کے ہم نے احکام پڑھے کہ اس میں عبادات جو ہے اس کی ترغیب دی جائے گی، اور یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ لگایا جائے گا۔ معاملات میں یہ تھا کہ مالک کی اجازت سے، یعنی ولی کی اجازت سے، جو اس کے والد ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ ہیں جو ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی اجازت سے ان کے معاملات کیے جائیں گے۔ بلوغت کے بعد انسان عاقل اور جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر سارے احکام شریعت کے، اللہ کی عبادات میں اور عام دنیا کے معاملات میں بھی اس کے اوپر ہر چیز جو سے ان کے سارے احکام شریعت کے جاری ہوتے ہیں۔ اب عاقل اور بالغ بندہ جو اس بات کا اہل ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو ادا کر سکے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے عوارض آ جاتے ہیں، کوئی ایسی اس کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، کوئی بھی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اہلیت ناقص ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی اقسام کی گئی ہیں۔ شریعت میں کہتے ہیں کہ 2 قسم کے عوارض اور 2 قسم کے عارضے ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی اہلیت ناقص ہو جاتی ہے، اس سے احکام کا مواخذہ پھر نہیں کیا جاتا، اور یہ ہے کہ اس سے احکام ہٹ جاتے ہیں کلی طور پہ یا پھر جزئی طور پہ، ناقص ہو جاتے ہیں یا مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں احکام۔ اس سے یا تو عارضہ سماوی ہوگا، یعنی عوارض سماویہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسے ہوں گے جس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، جیسا کہ کسی بندے کا پاگل ہو جانا،
اور اس کے معاملات ایسے ہونا کہ جو پاگلوں جیسے ہوں، اس طرح کی بھی قسم ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے عوارض سماویہ اور عوارض مکتسبہ، جس میں انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ اس کی اقسام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر چیز کو تفصیل سے پڑھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں سماوی عوارض یعنی ایسا عارضہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ انسان کے قدرت سے باہر ہوتی ہیں، مثلا پاگل ہونا کسی کا، مرض ہونا، موت، یا کوئی بھی ایسا مطلب عطا، جیسا کسی بندے کا آدھا پاگل ہونا آدھا صحیح ہونا۔ اور کچھ عوارض ہوتے ہیں جو انسان خود اختیار کرتا ہے، مطلب انسان کا اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ جہالت، اب جہالت انسان کے اپنے ارادے کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر وہ علم کی طرف جائے گا تو جہالت اس سے ہٹ جائے گی۔ اسی طرح نشہ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہزل، کسی چیز کو مذاق میں لینا، کسی چیز کو مطلب چھوٹا سمجھنا، تو یہ ایسے عوارض ہیں جن کی وجہ سے انسان کی مطلب اس سے مواخذہ تو نہیں کیا جاتا، لیکن اس میں انسان کا ارادہ شامل ہے۔ اب عوارض سماویہ کی سب سے پہلی قسم جنون ہے، پاگل پن۔ تو اصولیوں کے نزدیک جنون کی تعریف یہ ہے کہ جنون سے مراد عقل کا خلل ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان کے افعال اور اقوال ایک عاقل بندے کے خلاف ہوں، مطلب عقل والے کام نہ کر رہا ہو، بے عقل سے کام کر رہا ہو، اللہ یہ کہ نادر اس سے کوئی صحیح کام ہو جائے، لیکن یہ کہ افعال اور اقوال میں اس کے جو افعال اور اقوال ہیں وہ عقل سے عاری ہوں، مطلب بغیر عاقلانہ وہ کام کرے۔ اور اس کی بھی دو اقسام ہیں، پاگل کا پن کی دو اقسام کی گئی ہیں۔ ایک تو اصلی ہے، اصلی سے مراد یہ کہ انسان بچپن سے ہی، شروع سے ہی وہ پاگل تھا، پیدا ہی اسی طرح ہوا۔ اور طارئ، دوسری قسم ہے اس کی طارئ، یعنی انسان بالغ ہوا ہے، اس نے اپنی شروع کی زندگی گزاری ہے، وہ عاقل تھا، پھر اس پر جنون طاری ہو گیا، مطلب اس بالغ ہونے کے بعد کسی عارضے کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، یا ویسے کسی وجہ سے اس پر جنون طاری ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا۔ اب یہ دونوں قسمیں، ایک تو جو شروع سے ہی پاگل تھا اور ایک بعد میں جس پر پاگل پن آیا، اس کی بھی کچھ اقسام ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایک لمبے عرصے تک ہوتی ہے اور کوئی کم عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جنون کی دونوں اقسام یعنی اصلی اور حادثاتی طور پہ جو ہوتی ہے، دونوں اہلیت وجوب کے لحاظ سے انسان کے لیے ثابت ہوتی ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کا واجب ہونا، اس کے لیے ثابت ہونا، یہ انسان کی زندگی سے اس کا تعلق ہے، اور انسان میں جب تک زندگی ہے تو اس کے اوپر شریعت کے وہ احکام ہیں۔ البتہ یہ کہ ادائیگی، کیا وہ اس کو ادا کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ جب اس کی عقل ہی نہیں ہے اور وہ چیزوں میں تمیز ہی نہیں کر سکتا اور وہ فاسد العقل ہے، تو اس کے لیے یہ ادا کرنے کی اہلیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا حکم چھوٹے بچے کے حکم جیسا ہے، یعنی اس کے تصرفات اور اس کے افعال جو ہیں وہ عام بچے کی طرح ہیں، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے بالکل سن تمیز سے بھی پہلے، کہ اس کے سارے معاملات مطلب ان کے ولی کریں گے، ان کے جو کفیل ہیں، جو بھی ان کی کفالت کر رہے ہیں وہ کریں گے۔ اور عبادات کے معاملے میں بھی ان پر کوئی اس طرح کا شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اما فی العبادات، اب عبادات میں معاملہ یہ ہے کہ اگر پاگل پن لمبے عرصے تک کے لیے، تو اس سے عبادات مکمل طور پر ساقط ہو جاتی ہیں، اور یہ ہے کہ وہ بالکل اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ عبادات کو ادا کر سکے۔ تو اس حرج سے بچنے کے لیے، اور یہ کہ افاقہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو بہت عرصے بعد اگر ہوتا ہے، تو اس سے یہ نہیں مطالبہ کیا جاتا کہ وہ پچھلی عبادات کی قضا ادا کرے، تو اور یہ بھی امید نہیں ہوتی کہ ممکن ہے کہ اسے افاقہ ہو یا نہ ہو، تو اس کے لیے تقدیراً اور تحقیقاً دونوں طرح سے قضا یعنی ادا کرنے کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اسے قضا کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ البتہ یہ
تو اس سے اہلیت وجوب بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ادائیگی جب نہیں ہوگی تو پھر اس کے وجوب کا کیا فائدہ۔ لیکن اگر کسی کا پاگل پن یہ کہ کم عرصے کا ہے، تھوڑے عرصے کا ہے، تو اس کے لیے ادائیگی ممکن ہے کہ جب اس کو افاقہ ہوتا ہے، وہ پاگل پن سے باہر آتا ہے، تو اس کے لیے قضا لازم ہے کہ جو عبادات اس کی رہی ہیں اس عرصے میں، جو کچھ عرصے میں جس میں وہ پاگل تھا، تو اس میں اگر اس پر حرج نہیں ہے، زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، تو اس میں ان عبادات کو ادا کرے گا، وہ اس کی قضا ادا کرے گا۔ تو اس لحاظ سے اس کے لیے ادا اور وجوب دونوں ثابت ہوں گے اگر جنون اور یہ پاگل پن کم عرصے کے لیے۔ اور پھر جنون یعنی پاگل پن اسباب حجر میں سے ہے، اور حجر کا کیا معنی ہے کہ انسان کے قولی جو معاملات ہے، قولی طور پہ جو بات کرتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، البتہ یہ کہ اس سے جو فعل صادر ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے کوئی قولی جو معاملات ہیں، قولی اس سے کوئی بھی چیز سرزد ہوتی ہے تو اس کا نفاذ نہیں کیا جائے گا، اس کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا، حتیٰ کہ مجنون کے یعنی پاگل کے حق میں بھی کوئی چیز ہے، اس کے نفع میں بھی کوئی چیز ہے، تو اس کو بھی اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ثابت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا معاملہ ایک چھوٹے بچے کے لیے جو کہ غیر ممیز ہے، چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتا، اچھے برے کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو اس پاگل کا معاملہ اسی بچے کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے معاملات بالکل اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، البتہ یہ کہ اس کے ولی کے لحاظ سے، اس کے ولی کی اجازت سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لأن صحت الاقوال، تو ولی کا اعتبار کس میں کیا جاتا تھا؟ جو ایک ممیز شخص تھا، بچہ تھا لیکن ممیز تھا، اس میں بھی تمیز تھی، تو اس میں چونکہ تمیز نہیں ہے تو اس میں ولی کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، ولی بے شک اس کی اجازت دے تو تب بھی اس پاگل کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو البتہ یہ کہ جنون اگر یہ کہ اس کے لیے کچھ حالات میں اس سے افاقہ ہوتا ہے اس کو، یعنی ایسا جنون، ایسا پاگل پن ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی اس پر وہی پاگل پن دوبارہ طاری ہو جاتا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے شریعت کا کہ جب اس کے اوپر جنون کا وہ عارضہ لاحق ہوگا تب اس کے کوئی بھی معاملات کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا، البتہ یہ کہ جب اس کو افاقہ ہوتا ہے تو اس کے تصرفات کو ایک عاقل کے تصرفات کی طرح سمجھا جائے گا اور اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا عرضہ آتا ہے جس کو عطا کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ عطا سے مراد یعنی مخبوط الحواس ہونا، یعنی عقل کا فطور، وہ پاگل نہیں ہے لیکن اس میں عقل کا فطور پایا جاتا ہے، عقل کا فساد پایا جاتا ہے اور اس کے عقل میں کچھ خلل ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف ایسی کی جا سکتی ہے کہ مخبوط الحواس شخص وہ بندہ ہے، یعنی یہ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اس پر احکام نہیں جاری ہوں گے، تو کہتے ہیں یہ عقل کا خلل ایسا ہوتا ہے کہ انسان قلیل الفہم ہو جاتا ہے، انسان میں فہم کی صلاحیت میں کمی ہو جاتی ہے، مختلط الکلام یعنی اس کی بات گڈمٹ ہوتی ہے، صحیح بات نہیں کر سکتا، اس کا ایک صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، اور اس کی باتوں میں مطلب گڑمڑ ہوتی ہے، فاسد التدبیر، پھر اس سے معاملات صحیح نہیں ہوتے، اس سے کسی چیز کی تدبیر صحیح نہیں ہوتی، وقد یترتب علیہ فقد الادراک والتمییز، ایسے بندے کو کہا جاتا ہے کہ اس میں ادراک کی کیفیت اور تمیز کی کیفیت، یعنی اس میں اچھے برے کو صحیح، اچھے برے کی تمیز اس میں، اور کسی چیزوں کو پرکھنا، ان کو جاننا، اس کی صلاحیت میں اس میں کمی ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک یہ کہ ایسا عقل کا فطور ہو کہ جس کے ساتھ انسان میں ادراک اور تمیز بالکل ہی ختم ہو جائے اور انسان مجنون اور پاگل کی طرح ہو جائے، ایسے معاملے میں، ایسے حالات میں اس کے لیے اہلیت ادا بالکل ختم ہو جاتی ہے،
یعنی وہ ایک پاگل کی طرح ہے، تو عبادات اس کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو ادا کرنے کی اہلیت ہی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ وجوب کی اہلیت اس کے لیے ثابت ہوتی ہے، وہ تو زندگی کے ساتھ ہر انسان کے لیے ہے، لیکن ادا نہیں کر سکتا اس کو۔ تو اس کے لیے بھی مجنون کیسے اور پاگل پن کسی میں ہو تو اس کے اوپر جو احکام ہوتے ہیں اس عقل کے فطور جس شخص میں ہوتا ہے اس کے بھی وہی احکام ہیں۔ دوسری قسم ہے کہ جس میں اس میں عقل کا فطور تو پایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ادراک اور تمیز کی صلاحیت موجود رہتی ہے۔ عاقل جو بندہ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ والا بندہ ہوتا ہے، اس میں جو ادراک کی کیفیت ہوتی ہے، جو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، وہ اس جیسی اس میں تمیز نہ ہو، بلکہ اس میں ادراک کی بھی کمی ہو اور اس میں عقل کا بھی فطور ہو۔ تو ایسے بندے کے معاملات کو ایک چھوٹے بچے جو کہ ایک ممیز ہو، اس کی عمر 7 سال ہو، 7 سال سے زیادہ ہو، تو اس جیسا معاملہ اسے کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے ناقص اہلیت ادا ہوتی ہے، لیکن ناقص ہوتی ہے۔ البتہ اہلیت وجوب اس کے لیے ثابت ہوتی ہے جو کہ زندگی کے ساتھ ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے جو کہ ہے تو اس میں عقل کا فطور، لیکن اس میں ادراک اور تمیز ہے، البتہ عاقل کی طرح نہیں ہے لیکن ہے صحیح، تو ایسے بندے کے لیے عبادات واجب نہیں ہے۔ البتہ وہ اگر عبادات کو سر انجام دیتا ہے تو وہ صحیح سمجھی جائیں گی، اور اسی طرح اس کے لیے سزا کا معاملہ بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ سزا کا اہل بھی نہیں ہوگا اگر اس سے کوئی جرم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں عقل کا فطور پایا جاتا ہے۔ البتہ عام جو حقوق العبادات میں عام معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں، اس میں اگر وہ کوئی معاملہ کرتا ہے جس کا مقصد مال ہو، یعنی مال کے معاملات ہیں، تو اس کی ادائیگی اس کے ولی کی طرف سے ہوگی، جیسا کہ کسی کوئی تلف کیا ہوا مال ہے تو اس کی ضمان دینا، تو اس نے اگر مال تلف کر دیا تو اس کے ولی سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اس کے تصرفات صحیح ہوں گے اگر اس کے نفع کی چیزیں ہیں، یعنی اس کو کوئی تحفہ دیا گیا تو اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے تو وہ صحیح ہوگا۔ اگر اس کے حق میں کوئی چیز مضر ہے، کوئی اس کے حق میں نقصان دہ چیز ہے، تو اگر وہ معاملہ کرتا ہے ایسا بندہ تو وہ معاملہ معتبر نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ یہ عاقل نہیں ہے مکمل طور پہ، اس میں عقل کا فطور اور خلل پایا جاتا ہے۔ تو جو اس کے حق میں مضر ہے، شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ البتہ اس کے حق میں جو نافع ہے، یعنی تحفہ یا کوئی اور چیز جو اس کے لیے صرف نفع بخش ہو، اس بندے کے لیے اس کے نقصان کا باعث نہ ہو، تو اس میں اگر یہ خود معاملہ کرتا ہے تو ہو جائے گا۔ البتہ اگر اس کے نقصان کے بارے میں کوئی ایسی چیز اپنی نقصان ایسا معاملہ ہو جس میں اس کا نقصان ہو، تو پھر اس کا تصرف اور اس کا معاملہ نہیں مانا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی ایسا معاملہ جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو، تو پھر اس کے معاملات میں اس کے ولی کی اجازت پر وہ معاملہ موقوف ہوگا۔ تو یہ ایک عقل کے فطور کے لحاظ سے اس کی ایک توجیہ تھی، اور اس کے جو احکام تھے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ یعنی جنون، پاگل پن، اور اس کے بعد اس سے تھوڑا سا کم درجہ ایسا ہے کہ جس میں عقل کا فطور پایا جاتا ہے۔ تو ان عوارض میں آپ دیکھیں کہ جنون ہو، پاگل پن ہو یا عقل کا فساد ہو، تو جب بھی عقل میں خلل آئے گا تو انسان سے وہ احکام ہٹا لیے جائیں گے کہ وہ ادائیگی کا اہل نہیں رہا ابھی۔ تو انسان سے جو بھی مواخذہ کیا جاتا ہے اس کے عقل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جب وہ چیزوں میں فرق کرتا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ تو شریعت نے عقل کو بڑی اہمیت دی ہے، عقل کی بنیاد پر یہ احکام جاری کیے ہیں۔ تو جنون، پاگل پن اور جو عقل میں جس کا فساد ہوتا ہے، اس کی دو اقسام کر دی ہیں کہ جس میں بالکل ادراک ختم ہو جاتا ہے، بالکل ہی اچھی برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا معاملہ ایک پاگل کا سا ہے۔ اور ایک جس کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں فساد عقل کا پایا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ ادراک پایا جاتا ہے، اس میں کچھ اچھے برے کی تمیز اس میں ابھی تک ہے، تو اس کا بھی معاملہ ایک چھوٹے بچے کی طرح جو کہ ایک ممیز ہے، ٹھیک ہے 7 سال کے بعد، لیکن بالغ ہونے کے بعد جو اس کے احکام ہوتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کی ہم نے جو تفصیل پڑھی وہ، لیکن یہ کہ ہر چیز کی بنیاد مطلب احکام کا مواخذہ جس کی وجہ سے کیا جاتا ہے
وہ عقل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ باقی عوارض میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، جس میں بھول جانا، اس کے کیا احکام ہے کہ انسان بھول جائے تو کیا اس سے مواخذہ کیا جاتا ہے یا نہیں، پھر سویا ہوا ہے تو اس سے مواخذہ کیا جائے گا یا نہیں، اور اس کے لیے باقی احکام کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی نشستوں میں بتایا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔